بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیبلٹ ڈکلوفینک پوٹاشیم سے متعلق بات کریں گے کہ ٹیبلٹ ڈکلوفینک پوٹاشیم کا پرپس کیا ہے، اس کا یوزز، اس کے بینیفٹس، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے پریکاشنز سے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈکلوفینک پوٹاشیم ایک غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش میڈیسن یعنی کہ NSAID ہے، جو عام طور پر درد، سوجن اور سوجن کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا مختلف قسم کے حالات جیسے جوڑوں کے درد، ارتھرائٹس، مینسس پین، سر درد، دانت کے درد اور پٹھوں کے درد کے لیے سجیسٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو ڈکلوفینک پوٹاشیم جو ہے جسم میں پروسٹاگلینڈ جو ہے نامی کیمیکل ہے، اس کی مقدار کو یہ کم کرتی ہے جو درد اور سوجن کا باعث بنتے ہیں۔ یہ انزائم COX کو بلاک کرتی ہے جو پروسٹاگلینڈز بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اب اس کے یوزز آپ کو بتاتے چلیں کہ جوڑوں کے درد یعنی ارتھرائٹس، آرتھرائٹس اور پٹھوں کے درد اور اس کی میں جو سوزش وغیرہ ہوئی ہوتی ہے، اس میں مینسس پرابلم میں، ڈسمنوریا میں آپریشن کے بعد کا جو پین ہوتا ہے، پوسٹ آپریٹ کے بعد اس میں یوز کراتے ہیں، اور دانت کا درد، میگرین یا جس میں جیسے آدھے سر کا درد ہوتا ہے اس میں، اس کے علاوہ ٹانگوں اور پٹھوں کے درد وغیرہ میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار خوراک سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈکلوفینک پوٹاشیم جو ہے اس کی مقدار مریض کی حالت اور شدت کے مطابق ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ اڈلٹ میں 50 ملی گرام دن میں 2 سے 3 بار کھانے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے، اور زیادہ شدید درد میں ایک وقت میں 100 ملی گرام تک یعنی کہ 2 ٹیبلٹس ایک وقت میں دی جاتی ہے۔ اب بچوں میں ڈاکٹر کے جو جیسے سجیسٹ کرتا ہے اسی حساب سے اس کی ڈوز کو وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے کچھ ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جس میں معدے کی خرابی، بد ہضمی، پیٹ درد یعنی کہ یہ اوور ڈوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں وومٹنگ یا الٹی وغیرہ کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، سینے میں جلن وغیرہ ہو سکتی ہے، سر چکرانا، جگر یا گردے کے مسائل بہت کم لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں لیکن بعض میں ہو سکتے ہیں۔ اس میں اسکن ریشز یعنی جلد پر خارش یا سوجن وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے پریکاشنز سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہارٹ پرابلم جو پیشنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مریض جن کے دل کا پرابلم ہے یا بلڈ پریشر کے شکار افراد، وہ اس کو ٹیبلٹ اپنے طور پر ہرگز استعمال نہیں کر سکتے، اور معدے کے السر یعنی پیپٹک السر یا ڈیوڈینل السر یا خون بہنے کی بیماریوں والے افراد یہ دوا ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کریں، کیونکہ وہ اپنے طور پر اس میڈیسن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح پریگننسی اور لیکٹیشن یعنی کہ دودھ پلانے والی خواتین کو یہ دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس دوا کو دوسری میڈیسن یا نیند آور ادویات کے ساتھ آپ استعمال کرنے سے پہلے ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے۔ اب شدید جگر والے یا گردے کی خرابی میں جو افراد مبتلا ہیں وہ یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں، اور پیشنٹ جو اسپرین یا دیگر NSAID یا میڈیسن لے رہے ہیں الرجی والی اور دل کی بیماریاں یا فالج والے مریض وہ ٹیبلٹ جو لے رہے ہیں وہ بھی اس سے پرہیز کریں۔ اب یہ ٹیبلٹ جیل یا کریم جلد پر لگانے والی اور انجیکشن فارم میں یہ اویلیبل ہوتی ہے، اور پاکستان میں یہ دستیاب عام برانڈ میں یہ اویلیبل ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ٹیبلٹ ڈکلوفینک پوٹاشیم سے متعلق معلومات آپ کو پسند ہوئی ہوں گی۔ اس میں آپ کو یہ تھوڑا بتاتا چلوں کہ اس کے میں جو مختلف جو فارمز ہوتی ہیں، اس میں وولٹرال، کیفلام اور وویران ٹیبلٹ شامل ہوتی ہیں، جو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ڈکلوفینک پوٹاشیم کی قیمت، برانڈ، خوراک اور مقدار کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے،
اور ویورز یہ معلومات عمومی آگاہی کے لیے ہوتی ہیں. دوا کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی مشورے سے ہی کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی منفی اثرات محسوس ہو رہے ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کیجیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.